جناب مفتی فاروق قادری صاحب، قرآن کریم کی روشنی میں عقیدہ موت کیا ہے، تصور آخرت کیا ہے، جنت دوزخ کے معاملات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ محترم ڈاکٹر صاحب، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر چیز پر کوئی نہ کوئی اعتراض وارد ہوا اور لوگ انکار کرتے رہے، ایون کہ وجود باری تعالیٰ کا بھی لوگ انکار کرتے رہے جی، لیکن آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اللہ اکبر، کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو یہ ہر صورت میں تمہیں ضرور آ کر رہے گی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ انکار ہے اور نہ ہی فرار ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں یوں بھی کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے، کوئی جان ایسی نہیں جو اسے چکھے بغیر اس دنیا کے صراط سے دوسری دنیا پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک قیامت کے دن تمہیں تمہارے عملوں کا پورا حساب دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچ نکلا سبحان اللہ، اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کا ساز و سامان تو محض دھوکے کا ساز و سامان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس میں تم تمام حقوق اور رائٹس پامال کرتے ہو، یہ سب دھوکہ ہے۔ جناب والا، موت کو قرآن مجید نے مختلف جہتوں سے انسانی نفسیات کے مطابق ایڈریس کیا اور انسانی ذہن کو اس حقیقت کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنے کی ترغیب دی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر موت پیش نظر رہے تو انسان یہ سوچے گا ٹھنڈے دماغ سے کہ پھر میں یہ دنیا کے اندر زیر و زبر کیوں کروں، واہ، میں حقوق پامال کیوں کروں، میں اپنے نامہ اعمال کو بدیوں سے کیوں بھروں، میں اتنی دنیا جمع بھی کیوں کروں، میں کس لیے نظام سکون انسانیت واہ واہ، تہو بالا کروں، سبحان اللہ، جب یہ سب ختم ہی ہو جانا ہے بے شک، اور مجھے موت کی آغوش میں چلے ہی اور جانا ہے، میں نے کچھ بھی ساتھ نہیں لے جانا، نہ میری کفن میں جیب ہونا ہے اور نہ ہی قبر میں الماری ہونی ہے، واہ واہ، اور نہ ہی یہ ساز و سامان میں ملائکہ کو پیش کر کے اپنی موت سے بھاگ سکوں گا، تو پھر آخر میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ واہ، تو انسان کے ذہن میں یہ سوال جنم لیتا ہے اگر یہ موت پیش نظر رہے۔ یہ یعنی عبرت کا سامان بنتا ہے، عبرت کا سامان۔ اسی وجہ سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2-3 فرامین تو ہمیشہ ہی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ جی، ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہے، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز اللہ اللہ، موت اکثر یاد کیا کرو۔ واہ، اسی لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو لوگ بڑے بڑے مناصب پر فائز ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں عوام الناس کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، انہیں اکثر و بیشتر قبرستان کے چکر لگانے چاہیے، اور یہ باقاعدہ بزرگ اس کی ترغیب کیا دیتے بات ہے، زیارت قبور کا وہ جو فائدہ وہ عبرت حدیث میں ہے ہے نا کہ یہ انجام ہے۔ یہ انجام ہے۔ دوسری حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اصبحت فلا تنظر المساح وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْظُرِ الصَّبَاحِ، کہ جب تو صبح کرے جی، تو پھر شام کی امید نہ رکھنا، اللہ اللہ، شام کا انتظار نہ کرنا کہ تجھے شام بھی میسر آئے گی، سبحان اللہ، سبحان تو شام اس حال میں کر کہ تیرا یہ یقین ہو کہ ممکن ہے مجھے صبح نصیب نہ ہو۔ اگر بندے کا یہ ذہن ہو جائے تو اس کے 2 فائدے ہوں گے۔
پہلا فائدہ یہ ہوگا وہ سوچے گا کہ وقت تو پھر یہی ہے جو میرے پاس آلریڈی ہے، تو میں اس کو کسی نیکی اور پازیٹیو امر میں بہتر سے انجام دوں۔ بہتر استعمال کروں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا وہ سوچے گا ہو سکتا ہے یہی میرا آخری وقت ہو، تو کیوں نہ میں کم از کم کسی کو اذیت دینے یا اس پر ظلم کرنے سے کنارہ کر۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پر یوں کہا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کیا بات، تم جہاں کہیں ہو تمہیں موت آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط محلات کے اندر اپنے آپ کو چھپا لو، قلعے بنا کے بے شک اس میں چھپ جاؤ، لیکن پھر بھی موت آئے گی۔ وہ ایک روایت میں ہے، انسان کو نا موت بلاتی ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، جی، جہاں موت آنی ہے وہ جگہ پکارتی ہے، اللہ اللہ، اور پھر اسباب بنتے ہیں اور بندہ وہاں پہنچتا ہے، کیونکہ وقت کا وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی جو مقرر، ٹلے گا نہیں، اور جگہ بھی مقرر ہے کہاں موت آنی ہے، سرے منہ ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ نو نیور۔ ایک صاحب تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھاگتے ہوئے آئے، جی، سانس پھولا ہوا تھا، فرمایا کیا ہوا؟ حضور میں بازار میں تھا تو ایک شخص نے مجھے گھور کر دیکھا، اچھا، مجھے لگا کہ وہ ملک الموت انسانی شکل میں ہے اور مجھے موت دینے آئے، اچھا، تو کیا کیا جائے؟ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہواؤں کو حکم دیں وہ مجھے اٹھا کر ہند کی سرزمین پر چھوڑیں۔ اچھا، بہت دور دراز لے جائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، حکم دیا ہواؤں کو، وہ اس کو اٹھا کر ہند چھوڑائیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ملک الموت جناب عزرائیل علیہ السلام دربار سلیمانی میں پہنچے۔ آپ نے اس شخص کی طرف گھور کر کیوں دیکھا؟ حضرت سلیمان نے پوچھا۔ وہ حضرت ملک الموت عرض کرنے لگے، حضور والا میں اس کو اس لیے دیکھ رہا تھا حیرت سے جی، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ہند میں جا کے اس کی روح قبض کرو، کیا بات، اور یہ ابھی تک یہیں کھڑا ہوا ہے، کیسے پہنچے گا؟ وہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب ہم اکثر کہتے ہیں جی فلاں جگہ گھومنے گئے تھے وہاں موت آ گئی، بالکل ایسا، فلاں سفر میں تھے وہاں موت آ گئی، بعض اصحاب مسجد میں ہوتے ہیں وہاں سجدے میں موت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اچھی موت مانگنی چاہیے، سبحان اللہ، اس کے بہت سارے اسباب ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے، اور نیکی میں ہر وقت مشغول رہنا اپنا وتیرہ بنانا چاہیے۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت عمدگی سے آپ نے ارشاد فرمایا۔